सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे पाकिस्तान में किसी किस्म की हुकूमत हो, उस हुकूमत का तसलसल चाइना के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से है वो सिम्बॉलिकली अहमियत का हामिल है, और उस तरफ ये एक्नॉलेजमेंट आई है, ये रिकग्निशन आई है कि पाकिस्तान की जो कंटिन्यूएशन है इन एंगेजमेंट एंड डीपनिंग फर्दर टाइज वो बड़ी सिंसियर और विजिबल हैं और एग्जिबिटेड हैं। और इससे अनसर्टेनिटी के जो एलिमेंट बाज़ औक़ात अगर कोई क्रिएट होने की कोशिश भी करता है या आती है वो एड्रेस हो जाती है। एक तो ये मल्टीलैटरल फोरम था, BRI का जो प्रेसिडेंट शी का विज़न है वो ट्रूली अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है कि वो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन ग्लोबल चैलेंजेस का आंसर जो उन्होंने अपने 8 प्रपोजल्स जिनका ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने उसको अनरावल किया, अनाउंस किया, उसका तस्करा किया कि ये इम्पेटस होगा फॉर न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये न सिर्फ चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बल्कि चाइना के साथ साथ ये पूरे रीजन और अक्रॉस द रीजन ग्लोब के लिए करता है। हमारे यहाँ शायद अभी तक BRI की जो अप्रिसिएशन है वो उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए। ये ओशंस को, ये लैंड रूट्स को, ये एविएशन के सेक्टर में एयर कनेक्टिविटी को कुर्बत भी पैदा कर रही है, और उस कुर्बत के साथ साथ जो है ना एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच के तहत लोगों को मौके फराहम कर रही है कि वो उससे माशी तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें, समाजी तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकें और एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी या जो लाइफ स्टाइल है उसको अपना सकें। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारी तरफ से प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो 3 स्लोगन्स हम वहाँ से लेकर आए हैं वो ये है कि इस पे फोकस रहे, और जब ये 3 फेसेस आप जो है ना वो मेरिट के बेसिस पे करें, कंसल्टेशन ठीक कर लें, कोऑर्डिनेशन कर लें, कोऑपरेशन कर लें, तो जो डिज़ाइन आउटपुट उसका होता है, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इंतहाई आसानी से चला जाता है, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं आपने उस पर गौर व फिक्र कर चुके होते हैं। दो के ये मल्टीलैटरल वो था, फोरम था, लेकिन हमारी बड़ी बायलैटरल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई प्रेसिडेंट शी के साथ, प्रीमियर ली के साथ, उनके पोलिट ब्यूरो के लोगों के साथ। उन्होंने बैंक्वेट भी हमें दिया। उनके मुख्तलिफ जो बिज़नेस लीडरशिप थी, स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट बोथ, ये भी मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि शायद अब चाइनीज़ प्राइवेट एंटिटीज़ जो बिज़नेस की हैं वो भी पाकिस्तान में इस सेकंड फेज़ जो BRI का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, माइनिंग है, वो एंटिटीज़ की एक सीरियस पार्टिसिपेशन होती हुई नज़र आ रही है। हमारी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके चीदा पॉइंट भी हम आपके साथ रिटन फॉर्म में भी शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल कश्मीर पे जो स्टांस है वो अकॉर्डिंग टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, अब ठीक हो गया, वो उसको सपोर्ट किया। और हमारी तरफ से जो हमारा रवायती जो कोर चाइनीज़ इंटरेस्ट है, वैल्यू सिस्टम है उनका, उसके लिए हमने अपनी पोजीशन को रीट्रीट किया। तो वो स्ट्रेंथनिंग जो हमारे रिलेशनशिप की है उसको हमें पता है रीजन में भी उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, बाकी आउटसाइड रीजन भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लेकिन ये जेस्चर को एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, इट वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे केनियन प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ, इन सब के साथ काफ़ी फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स हुई, न सिर्फ मेरी बल्कि पूरी की पूरी टीम की। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइवेटाइजेशन के, एनर्जी के मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर,
इंटीरियर मिनिस्टर, हर कैबिनेट मेंबर ने अपनी अपनी जगह पर इनिशिएटिव लेड, इनिशिएटिव बेस कंट्रीब्यूशंस की. I was feeling कि I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. तो वो एक जो टीम का फ्लेवर था वो मिल रहा था. फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फ़लस्तीनियन इशू पे जिस इफ़ेक्टिव अंदाज में जॉइंट को होस्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ, जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान की जानिब से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस वहाँ पे थी मिडल ईस्ट के क्राइसिस में, वो वहाँ की, और फिर वो पूरी करने के बाद वो बीजिंग तशरीफ़ लाए. हमने मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ मिडल ईस्ट के सिचुएशन को रेज़ किया, इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ लीडरशिप एंड श्रीलंकन्स के साथ, इवन केनियंस के साथ भी इस पे हुआ. बल्कि केनियन प्रेसिडेंट के साथ एक और आपकी ज़ाहिर है बरादरी के हवाले से ओवरऑल एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हैसियत से एक इम्पॉर्टेंट इशू था. अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेज़ किया कि ये अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई कल्प्रिट साहब की अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी तरफ ज़ाहिर है ये बड़ा डीप कंसर्न मौजूद है कि उस इवेंट का और उस इंसिडेंट का क्या हुआ. तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग हैं वो भी कंक्लूड होंगी, और हम 2 विजिट्स का उन्होंने हवाला दिया कि आपके अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ कर चुके हैं और अगर मज़ीद भी होगा. In 2018, the judiciary once again became a partisan actor with clear favourites in the election. It is hoped that this time it will be different. That is, of course, if we have elections. My party has been demanding an election date and schedule since Parliament's term ended, to no avail. Regardless of my well-known opinion on 90 days, which may now have become a moot point, our right to have an election is absolutely indisputable. At the time of the conflict over elections in the provinces in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, my party and I made every effort, and the most sincerest effort, for political dialogue, political consensus, to resolve a constitutional, political, and democratic crisis. Our aim was to reach a consensus on election dates, not only for the province Pakhtunkhwa, not only for the province of Punjab, but also for the general election. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. Given the events that we witnessed over the weekend, I trust there shall be no further delay. It is only through a free, fair, and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. When I was Foreign Minister of Pakistan, I met with
a prominent foreign minister from a country where they don't have elections. They don't understand elections. And I was asked, what are these elections? Why do you need elections? And I explained that the people of Pakistan are a very emotional people. हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी है. मेरा शक्ल आपको पसंद ना आए, 5 साल अगर मैंने कोई गलती की, कोई जुल्म किया, तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है, एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है. और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है. इसलिए कि इस आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना जान की कुर्बानी दे दी. इसलिए कि सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में इस आईन को बहाल करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 30 साल की सियासी जद्दोजहद को, वो नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल कर दिया था. अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो. मगर हम चाहते हैं, डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए. Now let me go back to the judiciary, Supreme Court bar. I expect that in interpreting the Constitution, the judiciary will expand the powers of all democratic institutions, not merely its own. We have, however, witnessed that in interpreting the Constitution in the past, the judiciary has enhanced only its own powers and undermined that of other institutions. We value the independence of the judiciary. It is a cardinal principle of a democratic society. However, I sometimes feel that the independence of the judiciary has taken far too far to mean its independence from the law and the Constitution itself. We believe in accountability of all under the same law by the same institutions. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. A reference was filed by over 100 civil society representatives from all walks of life against a Chief Justice of Pakistan while he was holding office. The reference was not heard by the Supreme Judicial Council for as long as the Chief Justice held the office of Chief Justice. When he retired, the reference was returned to the petitioner as having become infructuous. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. कहते हैं कि एहतसाब होना पड़ेगा. हर वजीर आज़म ने अपने आप को इस इदारे के सामने एहतसाब के लिए पेश किया है किसी न किसी सूरत में. तो फिर one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions.
Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me, but the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में. तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary, of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay, and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की उस आइन के बहाली के लिए
اور اپنا والد کے لیے، قائد عوام کے لیے انصاف دلانے کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود شہید ہو گئی. نہ والد کو انصاف ملا، اور افسوس کے ساتھ نہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دلوا سکے. پھر صدر زرداری نے 2011 میں ریفرنس فائل کیا، انصاف نہیں مل سکا. 2018-19 میں میں خود پٹیشن لے کر آیا کہ مجھے اس کیس کا پارٹی بنایا جائے اور ریفرنس فوراً جو ہے وہ سنا جائے. آج 2023 میں آپ کے ساتھ ہوں. اب I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, party-less elections کی چنے جو گورنمنٹ IJI کسی کو یاد ہے تو وہ بھی گن لیں. اور حال ہی میں جو ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. اور this is what I call the old way of doing politics. The tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, ہم نے یہ consensus دیکھا ہے اور ثابت کر دیا ہے. جب یہ ہم کنسنسس سیاست کرتے ہیں، کنسنسس جمہوریت کرتے ہیں، تو پھر ہم کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو 1973 کانسٹیٹیوشن کی صورت میں دیکھا تھا کہ سرزمین بے آئین کو آپ نے آئین دلوایا. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 18ویں ترمیم کی بحالی میں پہلے NFC ایوارڈ 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں اینڈ ایون نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلے کرنے میں کی صورت میں ہم نے یہ کنسنسس ڈیموکریسی کو چھوٹے ونڈوز کے لیے شارٹ پیریڈس آف ٹائم کے لیے ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اینڈ اٹ از ان دس ویری اسپرٹ آف consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا. نہ صرف within institutions, but between institutions also. یہ کنسنسس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان اور باقی کے اداروں کے درمیان بھی. ہمیں اور یہی کنسنسس ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. یہی کنسنسس ہی سوچ تھا جس کی وجہ سے ہم نے PDM کے ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں وزیر بنا کہ ہم نے تو سارے جو پرانے برائیاں تھے ان کو درست کرنے تھے. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا. سارے سیاسی جماعتیں مل کے ہم نے تو ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا، پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا.
آئین کے مطابق چلنا تھا، ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں، کیسے کنسنسس کے ساتھ مل کے پرانے مخالف ساتھ مل کے بھی جو ہے جمہوریت کی ترقی کے لیے، آئین کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتا چلا ہے کہ ایک فریز ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions، تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نے تو پارلیمان کا جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنا تھا، راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے۔ واہ جی واہ۔ میں مایوس نہیں ہوں، کافی کچھ سیکھا ہوں مگر مایوس نہیں ہوں۔ اینڈ آن دا 50th گولڈن جوبلی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں that our democracy is stronger today than it was yesterday. But اتنا ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا پاکستان کے آنے والے نسلوں that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا within parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ hyper-partisanship, hyper-polarization اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے، شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan, and there'd be no better way than to celebrate our golden jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ وہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے۔ کیا وہ ہیں؟ وہ انلیگل نہیں ہیں، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہ جو irregular انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو۔ اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں
ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں, کب وہ جائیں گے, کہاں جائیں گے, اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں, یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے, کیوں اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے, یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے. لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسی ہے. اوکے سر, اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر. تھینک جی یو جناب. سر, دو مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا, میں سمجھا تم مرمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں, ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے, دن کے حساب سے, سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا. دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر, اور اللہ خیر سے اللہ, اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا, پھر آگے چلیں گے. علینا شگری پیچھے جائیں گے. Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد, اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے, اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا, آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے, ود پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, JUIF ہے, پاکستان تحریک انصاف, جن کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے گزشتہ روز بھی کنونشن کی اجازت دی گئی, لیکن آلدو اس کے باوجود بھی 50 کے قریب ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے. تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھینک یو. اچھا, میں سمجھ رہا تھا آپ جو ہے نا آل ویدر لنکیجز جو خنجراب, اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا, میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا, یو وڈ بی ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ, بٹ اٹ سیمس کہ آپ کی پرائرٹی اس طرف اتنی نہیں ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. ویسے ہی میں بتاتا چلوں, اس کا تو جواب دوں گا کہ اسٹریٹجکلی دا انٹائر شنجیانگ along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. بہرحال آپ کو بائیو میٹرکس کے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں, کیونکہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے اہمیت, بائیو میٹرکس والا بھی اہم ہے. جی میرا نہیں, میری چھوٹی وہ عرض میری سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے چائنیز وزٹ پہ یہ بلایا ہوا, لیکن ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا اختیار ہے. دیکھیے, لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو, جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے, ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بائیو میٹرکس نادرا میں اگر آپ جائیں تو کیا پی ایم آفس
کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے کہ جی علینا شگری کے بایو میٹرکس ہونے چاہیے. یہ بایو میٹرکس آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز اے رائٹ انشرائن کراتا ہے بائی دا ورچو آف یور برتھ. اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہے, جو کہ میرے خیال میں ہے, تو ان کے بایو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے, اور یہاں پہ نادرا کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراً پہنچ کے ان کے بایو میٹرکس لے لیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری. کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے, کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے, تو چلو میں اس پہ ضرور سوچتا ہوں. ایک نارمل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے, وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا ساؤتھ جنوب ایسے, یاد ہے؟ نہیں, مجھے بھولا ہوا ہے نا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یاد ہے. اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا. میں پولیٹیکل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں اوائڈ کرنا. ہمارا کام دیکھیں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو اسسٹ کرنا ہے. جرنلی کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے. اس میں اس کے باوجود کوسچنز ہوں گے, اس میں اس کے باوجود لوگ اس کو اپنی سطح پہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیول پہ نہیں پائیں گے, لیکن جو بائی اینڈ لارج سٹینڈرڈز ہیں وہ اگر ان پلیس ہوں تو وی ایز اے گورنمنٹ وڈ بی کوائٹ ہیپی کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی فلفل کر دی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوں until and unless it is the judicial conclusion. اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ پہ لگ جاتی ہے, درست یا غلط, بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ مستقبل میں بھی ہوگا until unless پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کو کر دے. ہمیں کیا اعتراض, وہ ڈیلیبریٹ کر لے, وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ ہے درست ہے یا نہیں ہے درست. یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے. اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں, معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی, سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی, باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں لندن میں, ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں
ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے, اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی, یہ کسی اور ایسی جماعت مین سٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے رول آف لا, isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں, جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے, کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نہ خواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا. ہمارے کیس میں کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر, میں میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے. سر ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, کیا کوئی ایسے فگرز دیے ہیں, کیا جس کو کوئی ایسا لے آؤٹ کریں گے کہ آپ نے بڑا کافی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. You should wait, we will respond this by the end of afternoon. سر شہریار خان, سونو نیوز سے. سر میرا سر سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہوئی ہے. اب آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے ہے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں, آپ کا گزر گیا سوال, آپ کا سوال گزر گیا, آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں, آپ پلیز 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 پلیز, یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل ریسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا, میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984-85 میں اور 86 میں
16 रुपए मुझे याद पड़ता है कि डॉलर शुरू हुआ जिसका मैं विटनेस हूँ, मेरी यादाश्त में है, और 330 तक का सफ़र मैंने देखा है। मैंने इसको हमेशा आगे जाते हुए देखा है, पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आया है और बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में आया है। अब इसका पेट्रोल की कीमतों का ट्रांसलेट होना गरीब आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी में, उसका आखिर फ़ायदा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज हमारी चारों सूबों के साथ, जब मैं गया हूँ यहाँ से, चाइना से जा रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की, आज हम उसका फॉलो अप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज से ले रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करना था, ट्रांसपोर्टर्स से बताना था, बाकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनको ऑब्ज़र्व करना था कि क्या इम्पैक्ट आया है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं, कहीं होर्डिंग्स के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा हम जूम के साथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पास हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। आई माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैक बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड नॉट टू ऑफेंड माई कॉलीग्स बिकॉज महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एंड बिल्कुल सही सवाल भी पूछ रहे हैं। माई क्वेश्चन इज़ नॉट ऑन इलेक्शंस, नॉट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हम अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट पैलेस्टाइन, वहाँ जहाँ बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखी हैं, सब मिनिस्टर्स की, आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपने इस इशू को रेज किया है, बट क्या प्रैक्टिकल भी कोई स्टेप्स हम लेने की पोजीशन में हैं एज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज? थैंक यू वेरी मच। एक तो आई स्पोक टू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो, महमूद अब्बास साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब वगैरह ने यहाँ से इनिशिएट किया था। हमारा एक जो एड का वो था, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ बीन डिस्पर्स्ड। जो रफ़ा कॉरिडोर वहाँ क्रिएट हुई है, वी इट हेडेड टुवर्ड्स इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी भी एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें जो हमारी जितनी भी हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो हम इंश्योर करेंगे कि उस तरफ से जाए। बाकी सीजेशन ऑफ वायलेंस एट द मोमेंट इज़ आवर टारगेट, और हम तमाम प्लेयर्स के साथ मिलके OIC में लीड रोल लेते हुए हमने को होस्ट सऊदी अरेबिया के साथ जो किया, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि किसी तरीके से जो सीजेशन है ऑफ वायलेंस, वो टारगेट हम अचीव करें और जो दोनों फरीक हैं वो रुक जाएं, जंगबंदी हो जाए। उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं उनकी तरफ हम जाए, और जंगबंदी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरफेरेंस है या कॉरिडोर है, और वो एड इंश्योर करना है फूड सप्लाई में, मेडिसिन में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो कैसे स्मूथ हो सकती हैं इफेक्टिवली, जॉइंटली काम कर रहे हैं उस पर। ज़ाहिर है ये एक बहुत पुराना जियो पोलिटिकल चैलेंज है, जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंज है रीजन का, ग्लोबली, और ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाकर इस मसले में कोई किरदार अदा करेगा। तमाम प्लेयर्स हैं, हम जॉइंटली। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल-हक काकड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। अफवाज के नज़्म व ज़ब्त का कानून सिविलियंस पर कैसे लागू हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जब भी ये समाअत का सिलसिला जारी हुआ, उस वक्त सवाल किया गया। कानून पढ़ें तो वाज़ेह हो जाता है कि ये फोर्सेस के अंदरूनी मामलात से मुतालिक है। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की जानिब से की गई, और इस वक्त आपको बताते चलें कि फैसला सुनाया जा रहा है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला महफूज किया, जो कि अब सुनाना शुरू कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ममनुआ इलाकों और इमारत पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों का ट्रायल
کرنے کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی، عام شہریوں کے لیے نہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ آرم فورسز سے ملزمان کا براہ راست تعلق ہو تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ افواج کے نظم و ضبط کے لیے موجود قانون کا اطلاق سویلینز پر کیسے ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ قانون پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو فورسز کے اندر کے لیے ہوتا ہے، اس کا سویلین سے تعلق کیسے آپ دکھائیں گے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل یہ کہ آرمی ایکٹ افسران کو اپنے فرائض سے سر انجام دینے کا بھی کہتا ہے، کسی کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے روکنا بھی اس قانون میں جرم ہوتا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کالعدم